ایک سنسان کنواں، اندھیرا، گہرا، خاموش، ایک معصوم لڑکا تنہا، زخمی دل کے ساتھ اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ چیخ بھی نہیں رہا کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کا رب سن رہا ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جسے اس کے اپنے بھائیوں نے محبت کے بدلے دھوکہ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ایک کنواں ایک خواب کو دفن کر سکتا ہے؟ کیا ایک بھائیوں کی سازش اللہ کے وعدے کو روک سکتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، وہ بچہ جو کنویں میں پھینکا گیا تھا آخر کیسے مصر کے ایوانوں تک پہنچا؟ یہ کہانی ہے صبر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف، جسے اللہ نے خود احسن القصص کہا، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک مکمل سبق ہے۔ حسد کیا کرتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کیسے زندگی بدل دیتا ہے۔ آج ہم اس سفر کو دیکھیں گے، کنویں کی تاریکی سے قید خانے کی دیواروں تک۔ یہ وہ راستہ ہے جو بظاہر مصیبتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں یہی راستہ عظمت کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے۔ اوپر سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر، نیچے مکمل تاریکی۔ دل میں درد ہے لیکن زبان پر شکوہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اسی لمحے وحی کے ذریعے ایک وعدہ کیا، تمہیں ایک دن انہیں ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ یہ وعدہ اس اندھیرے میں روشنی بن گیا۔ وقت گزرتا ہے اور پھر ایک قافلہ وہاں آتا ہے پانی نکالنے کے لیے۔ ڈول کنویں میں ڈالا جاتا ہے۔ اچانک ڈول کے ساتھ ایک بچہ باہر آتا ہے۔ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کنواں قید نہیں رہا بلکہ ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیتے ہیں، انہیں ایک مال سمجھ کر بیچنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ مصر کی منڈی، لوگ آ جا رہے ہیں، خریدار موجود ہیں، اور ایک معصوم نبی کا بیٹا غلام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ قیمت بہت کم، کیونکہ بیچنے والوں کو اس کی قدر کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر مصر کا ایک بااثر شخص، عزیز مصر، وہ یوسف علیہ السلام کو خرید لیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہاں سے ایک غلام کا سفر محل کی طرف مڑ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب ایک غلام نہیں لگتے۔ ان کی اخلاق، ان کی شخصیت، ان کی سچائی، سب کچھ مختلف ہے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ وقت گزرتا ہے اور یوسف علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں۔ حسن ایسا کہ لوگ حیران رہ جائیں، لیکن اصل خوبصورتی ان کے کردار میں تھی۔ اسی دوران عزیز مصر کی بیوی ان کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ آزمائش ہے جو خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے، آؤ۔ یہ ایک انتہائی نازک لمحہ ہے۔ ایک طرف خواہش، دوسری طرف ایمان۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کہتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ بھاگتے ہیں دروازے کی طرف، اور اسی وقت عزیز مصر آ جاتا ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ یوسف نے غلطی کی، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک گواہی، ایک دلیل، اور سچ واضح ہو جاتا ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگتی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی سب عورتوں کو بلاتی ہے
हर एक को छुरी और फल दिया जाता है। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है। जैसे ही वो दाखिल होते हैं, औरतें हैरान रह जाती हैं, अपने हाथ काट लेती हैं और कहती हैं, ये इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। ये हुस्न, ये अजमत। लेकिन यही हुस्न एक नई आजमाइश बन जाता है। अजीज़े मिस्र की बीवी ऐलान करती है, अगर यूसुफ ने मेरी बात ना मानी तो उसे कैद कर दिया जाएगा। अब फैसला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। वो दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब, कैद मुझे ज्यादा पसंद है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। यही लम्हा सबसे ताकतवर है। उन्होंने गुनाह के बजाय कैद को चुना और फिर उन्हें कैद में डाल दिया जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये सफर हमें बहुत कुछ सिखाता है। हसद रिश्तों को तोड़ देता है। आजमाइश इंसान की हकीकत दिखा देती है। और सब्र इंसान को वहां पहुंचाता है जहां वो सोच भी नहीं सकता। आज अगर हम मुश्किलात में हैं, अगर लोग हमें समझ नहीं रहे, तो याद रखें, कुआं हो या कैद, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हर अंधेरा खत्म हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पाकीज़गी हमेशा कामयाब होती है और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और नूर इखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर दें, और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस वाक़ये पर चाहिए। कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।